بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دائیں طرف قاضی سیف الدین دامت برکاتہ العالیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قبلہ مامون جان کے چچا زاد بھائی ہیں، ہم سب انہیں مامون ہی کہتے ہیں۔ کال را بگزار مرد حال شو، باتیں انسان کرتا رہتا ہے، کبھی کبھی حال کی طرف توجہ ہو جائے تو اسے آئینے میں اپنا چہرہ نظر آ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ ایک آیت پڑھوں گا، پھر سارے اپنے اپنے حال کو دیکھنا کہ کیا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ایک قصہ بیان کرتا ہے اور اس میں آیت مبارکہ ہے، اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنا کہ کیا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ اللہ فرماتا ہے ایک پھیری تیرے رب کی طرف سے، ایک پھیری لگانے والا پھیری لگا کے اور وہ سارے سوئے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، کہ تیرے رب کا پھیری لگانے والا پھیری لگا کے اور وہ سارے سوئے۔ چھوٹا بھائی واجد، اس کی اہلیہ ہمشیرہ چھوٹی کہتی ہے کہ ابا کے ساتھ ناشتہ کرا رہی تھی، منہ میں تھوڑا سا کچھ ڈالا تو کہنے لگے کہ اور نہیں دیتا۔ میں واجد کی طرف بات کر گئی تو وہی پھیری لگانے والا پھیری لگا کے واپس آئے تو وہ لے گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ تو یہ ایک حال ہوتا ہے کہ فطاف علیہا طائف من ربک، کیا اس کا سیاق و سباق ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرے رب کا قرآن کا ہر حرف سچا ہے، ہر حرف سچا ہے، اور یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ تو میں تو تھوڑی دور، لیکن جو پاس بیٹھے ہوئے رہتے ہیں جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن لینے والا لے کر چلا جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا اجڑ گئی، کائنات اجڑ گئی۔ یہ ایک حال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب تھے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، سبحان اللہ، تمہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم اپنے بندے کے کتنے قریب۔
منكم ولكن لا تبصرون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کروڑا رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے، دونوں پہلو میں لپٹے ہوئے ہیں، اور پتہ یوں چلتا ہے کہ جس طرح ماموں جان پیدا ہوئے ہوں گے تو نانا جان نے گود میں لیا ہے، آج بھی گود میں لے کر لیٹے ہوئے، آج بھی انہیں اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے، اور مسکرا رہے ہیں بیٹے کو دیکھ کر۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھی کہ ان سے پہلے دو بھائی جو ہیں بچپن میں ہی فوت ہو گئے، دو ہی بہن بھائی تھے۔ تو ایک دن انہوں نے بٹھا کر ماموں جان اور والدہ صاحبہ کو فرمایا کہ شادی کے وقت ایک دعا کی تھی کہ اگر اللہ اولاد دے تو کچھ اولاد بچپن میں ہی چلی جائے کہ وہ میری شفاعت کرے اپنے جان۔ دعا تو کرتا ہے اولاد کی زندگی کے لیے، لیکن ایک اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، اگر کوئی میرا بچہ بچپن میں چلا جائے تو وہ میری سفارش کرے گا تو میں بھی بخش جاؤں۔ تو پھر فرمانے لگے کہ وہ میری آدھی دعا تو قبول ہو گئی کہ تو میرے بچے جو ہیں وہ بچپن میں فوت ہو گئے، اب آدھی دعا تمہارے ہاتھوں میں ہے، اگر تم اللہ کے راستے پر چلتے رہے تو میں سمجھوں گا کہ میری پوری دعا قبول ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری والدہ ہو یا میرے ماموں ہوں، میرے نانا کی اللہ نے پوری دعا قبول فرما دی، پوری دعا اللہ نے ان کی قبول فرما لی تھی کہ والدہ صاحبہ کی جو زندگی مبارکہ تھی مجھے فرمایا کرتی تھی کہ میں نے 15 بارے تجھے اپنی گود میں لٹا کر پڑے، تو کیا آدمی ذہن کرے گا اور کیا جو ہے جو بات نہیں کرے گا۔ میں نے یہی عرض کرنی ہے، کار رب گزار مرد حال شو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من ابتدا فإنما یقتدی لنفسہ، یہی ترجمہ ہے، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ سارے باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں، ورنہ یہ لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں یہ ہیں مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کو اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کو اڑا دے، مجھے کیا غرض تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نام و نشان سے، تیرے نام پہ مٹا ہوں۔ وہ بڑے بزرگوں کا واقعہ ہے، میرے ذہن میں سب نام نہیں آ رہا،
کہ خادم ان کی خدمت کرتا تھا 25-26 سال خدمت میں. ہر صبح اسے پوچھتے کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ ایک دن وہ غصے میں آیا، اس نے کہا حضرت جی 26 سال سے آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، اب بھی نام پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا غصہ نہ کر، جب سے ایک کا نام یاد کیا جب سے سارے نام بیٹھے. جب سے ایک کا نام یاد کیا ہے باقی سارے نام وہ بیٹھے. تو خفا نہ ہو، یہ میری کمزوری ہے، تو تیرے نام پہ مٹاؤں مجھے کیا غرض نشان سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک کو اڑا دے. تو آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے. اللہ سب کو صبر جمیل جو بھی پڑھا گیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس نے بھی پڑھا ہے اللہ اسے بھی کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، اور جن کے لیے پڑھا ہے اللہ انہیں بھی ہر حرف کے بدلے کروڑ رحمتیں نصیب فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا وفاد یا غفور یا رحیم، دعا کو قبول کرنے والے ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنا بھی کلام پاک پڑھا گیا ہے مردوں عورتوں کی طرف سے جو حاضر ہیں ان کی طرف سے، جو نہیں حاضر دور دراز کے علاقوں سے پڑھ کر انہوں نے بھیجا ہے، اے اللہ یہ ساری تیری محبت کا رنگ ہے، اسے قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام کو عطا فرما۔ یا اللہ جمیع عالم کے مسلمانوں کو ثواب عطا فرما۔ کرم والے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، نسبتوں کی باتیں ہو رہی تھیں، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جو ماموں جان کا نانا جان کا سلسلہ، اے اللہ تمام مشائخ نقش بندیہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ نانا جان رحمت اللہ علیہ اور ماموں جان رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ قبلہ ماموں جان کی دعا ہے، اے اللہ ایک ایک حرف کے بدلے انہیں کروڑوں رحمتیں عطا فرما۔ میرے مولا یہاں وہ بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ وہ تو تیرے ساتھ ایک تعلق رکھتے تھے، ہم نے تو تیری رحمت کے سہارے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان ہاتھوں کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ قبر کو تحت نگاہ وسعت عطا فرما۔ یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ قبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روحانی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھتے رہے، ایک ایک حرف میں ایک ایک حرف جو ہے آنسوؤں میں ڈوبا ہوا، محبت سے لبریز، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے قرب میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خاص بندوں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تو انہیں اگلے جہان میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کرم والے جو بھی دعا ان کے لیے کی جاتی ہے تیری شان دعاؤں سے بہت بڑی ہے، تو اپنی شان کے صدقے انہیں اپنا خاص نور عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خاص کرم عطا فرما۔ بندے تو اپنی عاجزیاں پیش کرتے ہیں، تو قدرتوں کا مالک ہے، اپنی قدرتوں کے صدقے اللہ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میرے اس بھائی کو ان کا سچا اور سچا جان نشین بنا۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر چل کر اسے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، جرأت عطا فرما، خود تو اسے حفاظتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس کے چھوٹے بھائی قاضی والد کو بھی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جس طرح اسے بھائی بھائی کہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں انما المؤمنون اخوۃ، یا اللہ یہ اس کے لیے ایک سعادت ہے، اللہ اسے ساری دنیا کے نیک بندوں کی اس کو بھائی چارہ عطا فرما۔ اے اللہ اس کو بھائی چارہ عطا فرما۔ یا اللہ میری مامی جان کو صحت عطا فرما۔ ان کی والدہ صاحبہ جو ہم سب کی والدہ ہیں، اے اللہ
نگرانی کر رہی ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے آرام کی پرواہ ہوتی ہے۔ میرے مولا انہیں سلامتیاں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہماری دعا کے ہاتھ ہیں ان سب کو حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ماموں جی کو صحت دو، ماموں جی کو بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ قاضی محمد رضا صاحب کو بھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ تجھ سے ہم مانگتے ہیں، جتنے آئے ہیں جن جن کی جو دعا ہے، ہم بیماروں کو جانتے ہیں نہیں جانتے، میرے مولا مشکلوں کو جانتے ہیں نہیں جانتے، دعاؤں کو جانتے ہیں نہیں جانتے، تو سب کا رب ہے، سب کو جانتا ہے، سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے کرم میں جگہ عطا فرما، اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما۔ یہ دور دراز سے آنے والے تیرے منگتے منگتیاں ہیں، ہر ایک کی جھولی میں خیرات عطا فرما، ہر ایک کی مراد کو پورا فرما۔ یا اللہ یہاں جو بھی آئے اس کے دامن کو مالا مال فرما۔ اے اللہ جو بھی آئے اس کے دامن کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد جس طرف نگاہ ہوتی ہے تیرے دین کے خادم ہوئے، اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کی خدمتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے کرم والے، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا لیکن تجھے تو دینے کا طریقہ آتا ہے۔ تو فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو خیرات عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں والا نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ جتنے علماء آئے ہیں اے اللہ ان کی عزتوں، ان کے مرتبوں، ان کی قدر میں اور اضافہ عطا فرما۔ یا اللہ نہ پیرانہ سالی دیکھی ہے، نہ بیماریاں دیکھی ہیں، محبت انہیں کھینچ لائی ہے، اللہ تو انہیں عزتیں رفعتیں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی متوسلین ہیں، عقیدت مند ہیں، مریدین ہیں، موتقدین ہیں، کوئی خالی نہ جائے، میرے مولا ہر ایک کے دامن کو مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد